السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس سوال یہ آیا تھا کہ نو کوسٹ، زیرو کوسٹ EMI پر چیزیں خریدنا، بیچنا، لے بیچ کرنا کیسا ہے؟ اسی کے تعلق سے آج ہم آپ کی خدمت میں وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ اب اس کا رواج بہت زیادہ بڑھتے جا رہا ہے، پراپرٹیز تک لوگ EMI پر لے رہے ہیں، قسطوں پر اور ہفتوں پر لے رہے ہیں، یہاں تک کہ بہت ساری الیکٹرانک آئٹمز، موبائل ہے اور اسی طرح سیل فون ہے، اسی طرح کمپیوٹر، لیپ ٹاپ ہے، فریج ہے، AC ہے، ایسی بہت ساری چیزیں آج کل لوگ اسی طرح بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں۔ اور بہت سارے غیر مسلمین کو پتہ ہے کہ مسلمان انٹرسٹ پر اور سود اور بیاج پر بڑی تعداد مسلمانوں کی الحمدللہ ایسی ہے کہ وہ بیاج پر اور سود پر نہیں لے گی۔ تو اب اس کا یہ طریقہ کار نکالا گیا ہے کہ EMI نو کوسٹ پر، زیرو کوسٹ پر اس طرح چیزیں بیچنا اور خریدنا کیسا ہے۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے، EMI نو کوسٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اگر فوراً اس کی رقم دی جائے، کیش میں رقم دی جائے تو اس کا ریٹ اور بھاؤ الگ ہو، اور اگر وہی چیز ادھار خریدی جائے تو اس کا بھاؤ اور ریٹ بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، بدل جائے۔ مثال کے طور پر ایک سیل فون اور موبائل 30,000 روپے اس کی ویلیو ہے، اگر کیش رقم دیں گے تو وہ 30,000 میں ملے گا، اور اگر اسی کو ادھار کی شکل میں خریدیں گے تو وہ 35,000 کا ہو جائے گا۔ تو اب کیا اس طرح ادھار خریدنا اس موبائل کو جائز اور درست ہوگا؟ EMI نو کوسٹ کا یہی مطلب ہے۔ تو ایسی صورت میں چند شرائط کے ساتھ یہ جائز ہے۔ 35,000 روپے میں وہ ادھار موبائل خریدنا، سیل فون خریدنا یہ جائز ہوگا۔ بعض لوگ یہاں یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بھی تو سود ہو گیا۔ نہیں بھائی، یہ سود نہیں ہوا۔ ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، فیصلہ شرعی مسئلہ کرے گا، شریعت کرے گی۔ چونکہ اس پر سود کی اور انٹرسٹ کی ڈیفینیشن اور جو تعریف ہے وہ اس پر فٹ نہیں بیٹھتی ہے، لہذا یہ سود نہیں ہوگا، یہ جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ اگر ادھار لیں گے تو کتنی مدت میں پورا پیسہ ادا کریں گے؟ کتنی مدت میں پورا پیسہ ادا کریں گے، یہ اسی مجلس میں، لے بیچ کی پہلی مجلس میں یہ طے ہو جائے کہ کل کتنے ہفتے ہوں گے، کل کتنی مدت میں یہ پیسہ ادا کیا جائے گا، کل رقم کتنی ہوگی۔ 35,000 روپے ہوں گی، 1 سال کی مدت ہوگی، 6 مہینے کی مدت ہوگی، یہ دونوں بات اسی مجلس میں فکس ہو جائے کہ 35,000 روپے کا یہ موبائل ہوگا، 1 سال کے اندر اندر آپ کو ہفتے کے اعتبار سے ہر مہینے اتنی رقم جمع کرنی ہوگی، یہ بات طے ہو جائے۔ اسی طرح اگلی بات اسی مجلس میں یہ بھی طے کر لی جائے کہ اگر جلدی دے دیں گے تو 35,000 میں سے کچھ کم نہیں ہوگا، اور جو مدت طے کی گئی ہے اگر معاملہ اس کے اوپر چلا گیا تو اس 35,000 روپے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ شرط ہے، اس 35,000 کی رقم میں جلدی یا لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے کچھ کمی بیشی نہ ہو۔ 35,000 روپے فکس ہو جائے، ہفتے فکس ہو جائے، مہینے فکس ہو جائے۔ اور اسی طرح آخری شرط یہ ہے کہ کسی بھی نام پر، لیٹ فیس کے نام پر یا کسی بھی نام پر 35,000 روپے سے زائد 1 روپیہ بھی بعد میں نہ لیا جائے۔ یہ شرائط اگر پائے جائیں تو EMI نو کوسٹ پر اس طرح ہفتوں پر اور قسطوں پر چیزیں خریدنا بالکل جائز اور درست ہوگا۔ لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ جو چیز جس کمپنی سے ہم لے رہے ہیں اس کا EMI نو کوسٹ کا جو لیبل ہے، اس کی ڈیٹیلز اور تفصیلات کیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں۔ بعض مرتبہ بولا کچھ اور جاتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے
عمومی طور پر یہ فتویٰ نہیں ہو سکتا ہے، عمومی فتویٰ تو یہی ہے، لیکن جس کمپنی کی جو چیز ہم لے رہے ہیں اس کا صحیح سے مطالعہ کر لیں، اس کو صحیح سے چیک کر لیں، اپنے لوکل مفتی صاحب سے معلوم کر لیں کہ اس کمپنی کی یہ شرائط ہے، اس کا یہ فنڈا ہے، اس کی یہ صورتحال ہے، تو کیا اب میرے لیے لینا درست ہوگا؟ جیسا کہ ہم نے بتایا بعض مرتبہ لیبل تو لگا ہوا ہے لیکن اس کی حقیقت اندر چھپا کر کچھ اور ہوتی ہے، یہ شرائط اگر اس کے اندر نہیں پائے جائیں گے تو پھر وہ درست نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ای ایم آئی نو کاسٹ زیرو کاسٹ پر چیزیں لینا ان شرائط کے ساتھ جائز اور درست ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔